सफ़े के शुरू से लाइन नंबर 2 सूरह तौबा की आयत नंबर 73 से अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम यहलिफूना बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि वकफ़रू बअद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़्लि फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम वइन यतवल्लव युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फिद्दुनिया वल आखिरति वमा लहुम फिल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि वकफ़रू बअद इस्लामिहिम वहम्मू बिमा लम यनालू वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु मिन फ़ज़्लिहि फ़इन यतूबू यकु खैरन लहुम वइन यतवल्लव युअज़्ज़िबहुमुल्लाहु अज़ाबन अलीमन फिद्दुनिया वल आखिरह वमा लहुम फिल अर्ज़ि मिन वलिय्यिन वला नसीर। यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू, वो कसमें उठाते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की, मा क़ालू कि उन्होंने कुछ नहीं कहा, वलक़द क़ालू अलबत्ता तहकीक उन्होंने कही है, कलिमतल कुफ्री कुफर की बात, वकफ़रू बअद इस्लामिहिम उन्होंने कुफर की इख्तियार कर लिया है अपने इस्लाम को जाहिर करने के बाद, वहम्मू बिमा लम यनालू और उन्होंने इरादा किया है बिमा उस चीज का, लम यनालू जिसको वो पा नहीं सके, वमा नक़मू इल्ला अन अग़नाहुमुल्लाहु व रसूलुहु नहीं उन्होंने बदला लिया इल्ला अन अग़ना मगर इस चीज का कि गनी कर दिया उन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने व रसूलुहु उसके रसूल ने मिन फ़ज़लिही अपने फजल से, फ़इन यतूबू अगर वो तौबा कर लें यकु खैरन लहुम तो ये उनके लिए बेहतर है, वइन यतवल्लव अगर वो एराज करेंगे पीठ फेरेंगे, युअज़्ज़िबहुमुल्लाह फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें अजाब देगा, अजाबन अलीमा दर्दनाक अजाब, फिर दुनिया में वल आखिरति और आखिरत में भी, वमा लहुम फिल अर्ज़ि और नहीं होगा उनके लिए जमीन में भी वली वला नसीर ना कोई वली और ना मददगार।
گزشتہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے منافقین کا تذکرہ فرمایا. اس آیت کے اندر بھی انہی کے ایک واقعہ کی طرف اشارہ ہے. غزوہ تبوک جو 9 ہجری میں رجب کے مہینے میں پیش آیا. اس غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے والے صحابہ کرام میں چند منافقین بھی تھے اور بہت سے منافقین پیچھے رہ گئے جنہوں نے ہیلے بہانے کیے اور جان چھڑائی، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ آگے جس قوم کے ساتھ یہ لڑنے جا رہی ہیں، روم کی اتنی فوجیں ہیں جو سرحد کے اوپر آ کر جمع ہو چکی ہیں، تو مسلمان بچ کر نہیں آئیں گے، نہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچ کر آئیں گے. جن سے لڑنے جا رہی ہیں وہ اتنے زیادہ ہیں اور یہ مٹھی بھر ہیں، تو وہ انہیں ختم کر کے رکھ دیں گے. اور گزشتہ آیات کے اندر بھی گزرا کہ وہ جو ساتھ گئے تھے وہ بھی شرارتیں کرتے ہیں، لیلا ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، اللہ رب العزت کا مذاق اڑاتے، قرآن پاک کی آیات کا مذاق اڑاتے. جب ان سے پوچھا گیا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو تو کہنے لگے کہ ہم تو صرف سفر گزارنے کے لیے دل لگی کر رہے تھے. تو اللہ رب نے فرمایا کہ تمہیں دل لگی کرنے کے لیے اللہ اس کے رسول ہی ملے تھے، قرآن پاک ہی ملا تھا کہ جس کی وجہ سے تم مذاق اڑا رہے تھے. تو اس طرح وہ شرارتوں سے باز نہیں آئے. جب انہیں پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے، اللہ رب العزت نے کفار کے دل کے اندر رعب ڈال دیا اور وہ جنگ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 مہینہ تک وہاں قیام کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو 2 مسلمان جو تھے وہ راستے میں انتقال کر گئے، کیونکہ گرمی کی شدت تھی. صحابہ اکرام ایسے تھے کہ کچھ کے پاس پہننے کے لیے جوتا تھا، کچھ کے پاس جوتا بھی نہیں تھا، اور کچھ کے پاس سواریاں تھی، اکثر جو تھے جن کے پاس سواریاں بھی نہیں تھی. تو 2 صحابہ اکرام جو تھے وہ راستے ہی میں انتقال کر گئے، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو جب اس وقت منافقین کو پتہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح سالم واپس آ رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی صحیح سالم واپس آ رہے ہیں، تو انہوں نے پتہ کیا، اب انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آئیں گے تو لہٰذا ہمارے خلاف کارروائی ہوگی کہ ہم نہیں گئے، تو ایسا کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیا جائے. انہوں نے پتہ چلایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کون ہے، بتایا گیا کہ حذیفہ بن یمان، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کس راستے سے آ رہے ہیں، بتایا گیا کہ فلاں گھاٹی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ رہے ہیں. تو 15 جو تھے منافقین وہ وہاں جا کر ایک درے کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئے کہ جب یہاں سے گزرنے لگیں گے تو اچانک حملہ کریں گے، نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں گے. کیونکہ بظاہر تو منافق تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے، بظاہر نمازیں بھی پڑھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں بھی بیٹھتے تھے. اور جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درے کے قریب پہنچے، حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی کی نکیل پکڑ کر آگے چل رہے تھے. امام الانبیاء اونٹنی کے اوپر سوار تھے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ اونٹنی کے پیچھے چل رہے تھے. حضرت عمار نے کچھ آہٹ محسوس کی، جس طرح کچھ لوگوں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہو، تو انہوں نے تلوار نکالی، فوراً آگے بڑھے اور دیکھا کہ کافی سارا ایک گروہ ہے جو درے کے پیچھے چھپا ہوا ہے. تو انہوں نے تلوار لے کر انہیں للکارا. جب انہیں للکارا تو وہ بھاگ نکلے. تو حذیفہ رضی اللہ عنہ ان کے پیچھے دوڑے اور کافی دور تک گئے، لیکن وہ لوگ آگے نکل گئے. حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے قابو میں نہیں آئے. تو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت عمار رضی اللہ عنہ دوڑے. حذیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی کھڑے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر حملہ کر دے. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ یہ منافق تھے، ان کے نام بتائے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تیرا اور میرا راز ہے، کسی اور کو ذکر نہ کرنا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نشانی یہ بتائی کہ ان سب کے جو مجھے قتل کرنے کے لیے آئے تھے بظاہر مسلمان تھے، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے تھے، حقیقت میں منافق تھے. تو فرمایا ان کے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کے پیٹ میں تکلیف بہت زیادہ ہوگی. تو ایسا بھی ہوا، ان کے پیٹ میں اتنی تکلیف ہوتی تھی جس طرح گدھا جو ہے وہ لیٹیاں مارتا ہے، اس طرح زمین کے اوپر لیٹتے تھے اور بہت بری ان کی حالت ہوئی. ان میں سے کچھ ایمان لے کر آ گئے، جو ایمان لے کر آئے تو اللہ انہیں معاف کر دیا، جو ایمان لے کر نہیں آئے وہ اسی طرح دنیا میں بھی دردناک مصیبت پریشانی میں مبتلا رہے اور آخرت میں فرمایا ان کی سزا بہت سخت ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ خلافت جب آیا تو آپ جس کے بارے میں تو پتہ ہوتا کہ یہ پکا مسلمان ہے اس کا جنازہ فوراً پڑھا دیتے، اور جس کے بارے میں کچھ شک ہوتا کہ ہو سکتا ہے یہ منافق ہو تو اس مجلس کے اندر دیکھتے کیا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجلس میں شامل ہیں اس کے جنازے میں. اگر شامل ہوتے تو پھر بھی جنازہ پڑھا دیتے، اگر حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ اس کے جنازے میں شامل نہ ہوتے تو پھر تحقیق کرتے کہ یہ مسلمان ہے یا منافق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کرنے والوں میں کہیں یہ شخص تو شریک نہیں تھا، اور تحقیق کرنے کے بعد اگر پتہ چلتا کہ یہ نہیں تھا پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا جنازہ پڑھاتے.
ورنہ جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیتے۔ تو اس آیت کے اندر جب مسلمانوں کو پتہ چلا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ ہو سکتا ہے ان کی عادات کچھ ایسی ہیں، یہ لوگ ایسے ہوں، تو کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ کے علاوہ کسی کو بتایا نہیں تھا، ان سے پوچھا کہ تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی غداری کی تھی؟ تو وہ لوگ قسمیں اٹھانے لگے۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت کے اندر اسی کا تذکرہ فرمایا، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ، فرمایا وہ اللہ کی قسمیں اٹھاتے ہیں، مَا قَالُوا، کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تبوک کے لیے جا رہے تھے تو ان میں سے کچھ نے کہا کہ یہ دیکھو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ کتنے بڑے پیٹو ہیں، یہ پہلے مکہ کو کھایا پھر خیبر کو کھایا، ابھی ان کا پیٹ نہیں بھرا اور اب یہ کھانے کے لیے روم کو جا رہی ہیں، انہیں شکست دے کر ان کا بھی مال کھائیں گے۔ تو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دل کے اندر ادنا سی بھی بات ایسی آ جائے تو حقیقت والی ہو، انسان کافر ہو جاتا ہے۔ اگر کسی انسان کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ نعوذ باللہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر ہے، یہ میلی ہے، اور حقارت ہو دل کے اندر، تو پھر وہ انسان کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو ان لوگوں نے جب ایسی باتیں کہی تو ان سے پوچھا گیا تو وہ قسمیں اٹھانے لگے، ماں قالوا، ہم نے تو کوئی بات نہیں کہی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اللہ رضا فرماتے ہیں کہ انہوں نے کفر کی بات کہی ہے، انہوں نے یہ جملہ منہ سے نکالا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا ہے، کافر، انہوں نے کفر اختیار کر لیا بعد اسلام ہی، اپنے اسلام کو ظاہر کرنے کے بعد یہ کافر ہیں، لیکن حقیقت میں کافر ہیں، بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے ہیں۔ وہم، اور انہوں نے ارادہ کیا، بما لم ینالوا، جس کو پا نہیں سکے، یعنی درے کے پیچھے چھپے ہوئے تھے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دیں، لیکن وہ ان کا یہ جو ارادہ تھا پورا نہ ہو سکا۔ وما ناکاموا، فرمایا انہوں نے یہ بدلہ نہیں لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مگر اس بات کا کہ اللہ نے اور اس کے رسول نے ان کو بری کر دیا اپنے فضل سے، کیونکہ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو جتنے بھی غریب غربا تھے نئے مسلمان ہونے والے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ خیرات میں سے، عشر میں سے، زکوٰۃ میں سے ان کو خوب پیسہ دیا، بیت المال میں سے ان کو پیسہ دیا تاکہ ان کی مالی حالت اچھی ہو جائے۔ تو فرمایا یہ تو کافر تھے، منافق تھے، اللہ کے نبی نے ان کو پیسہ دیا، مال و دولت دی، اور فرمایا ان تو بھوکے تھے، کھانے کے لیے کوئی چیز نہیں ملتی تھی، تو انہوں نے اس کا بدلہ یہ دیا کہ اللہ کے نبی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ فَإِن يَتُوبُوا يَكُ خَيْرٌ لَّهُمْ، تو اللہ نے پھر بھی ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، توبہ کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے، اگر یہ توبہ کر لیں يَكُ خَيْرٌ لَّهُمْ تو ان کے لیے بہتر ہے، اللہ تعالیٰ ابھی بھی ان کو معاف کر دے گا۔ لیکن ان میں سے کچھ جو تھے، جلاس نامی ایک اور جو تھے جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، حقیقی معنی کے اندر مسلمان ہو گئے، تو کچھ جو تھے وہ اپنی شرارتوں کے اوپر اڑے رہے۔ وَإِن يَتَوَلَّوْا، فرمایا اگر یہ اعراض کریں گے، توبہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کو نہیں چھوڑیں گے، يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ، اللہ انہیں عذاب دے گا، عذاب علیما، پھر عذاب بھی کیسا ہوگا، دردناک عذاب، پھر دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں جو سزا ملی کہ ان کے پیٹ میں بہت زیادہ تکلیف تھی، صحابہ اکرام کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا تھا، لیکن جب حذیفہ یمان رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ایک نشانی یہ بھی بتائی تھی، تو پھر صحابہ اکرام کو پتہ چل گیا کہ یہ لوگ اس تکلیف کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، تو فرمایا کہ یہ جو منافق تھے، ما لهم وما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، اور فرمایا ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، زمین میں بھی ولی، یعنی کوئی انسان یہ کہتا ہے کہ کوئی بات نہیں میں تیرے پیچھے ہوں، فرمایا ایسا کہنے والا بھی نہیں ہوگا، ولا نصیر، اور حقیقی مدد کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا جب اللہ کی پکڑ آئے گی، اللہ کی عدالت لگے گی، تو اللہ کی عدالت سے کون بچا سکتا ہے؟ تو اللہ پر شاہ فرمایا ایک ہی حل ہے، توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اگر توبہ نہیں کریں گے تو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔